دا وار آف انڈیپینڈنس کی اگر بات کی جائے یا جنگ آزادی کی اگر بات کی جائے تو 4 سے 5 مختلف فیکٹرز جو ہیں اس کے اندر انکلوڈ ہوں گے. سب سے پہلی بات جو ہے، سب سے پہلے میں بات کروں گا بیک گراؤنڈ کے اوپر کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دوسری بات ہوگی اس کے کازز کے اوپر کہ وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پہ یہ وار آف انڈیپینڈنس لڑی گئی، اور اس کے بعد اس کے فیلئر پہ بات کروں گا اور اس کے آفٹر افیکٹس پہ بات کروں گا. تو سب سے پہلے اگر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ 1600 کے اندر فرم ہوئی، 1600 کے اندر ایک چارٹر کے تھرو بنی. 216 لوگوں نے مل کے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنایا، اور 1610 اور 1611 میں یہ ہندوستان کے اندر اس نے 2 جو ہے اپنے گودام قائم کیے. سب سے پہلے مدراس کے اندر 1610 میں، اس کے بعد 1611 میں جو ہے انہوں نے بمبئی کے اندر جو ہے اپنی ایک گودام قائم کیا. اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہندوستان میں تجارتی غرض سے پھیلتے چلے گئے. ان کا جو سب سے پہلا جو مارکہ ہے جو سب سے کامیاب مانا جاتا ہے وہ ہے 1757 دا وار آف پلاسی یا جنگ پلاسی، جو کہ نواب سراج الدولہ کے خلاف لڑی گئی، جس کے اندر نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں پہ ایک بڑی کامیابی حاصل کی. کیونکہ یہ ایک بڑی کامیابی تھی اور ایک پاورفل آرمی کے انگیسٹ میں کامیابی حاصل کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کا مورال مزید بلند ہوا اور وہ بہت تیزی سے ہندوستان کو فتح کرنے لگی اور آگے بڑھتی گئی اور بہت تیزی سے آگے بڑھی، اور کرتے کرتے پورے کا پورا ہندوستان جو ہے تقریباً 1856 تک جو ہے تقریباً ان کی کنٹرول میں آ چکا تھا. کیونکہ 1803 میں یہ دلی تک پہنچے. 1856 میں سب سے آخر میں جو انہوں نے ریاست آکوپائی کی وہ تھی ریاست اودھ کی ریاست تھی. اودھ کے نواب جو تھے ان کو بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا اور اس کے بعد وہ ریاست بھی ان کے کنٹرول میں آ گئی. اس طرح سے انہوں نے تقریباً کوئی 200 سال میں یہ حکومت کی اور 200 سال میں قبضہ کیا ہندوستان کے اوپر. اور ان 200 سالوں کے دوران ان کی وہ کون سی ایسی پالیسیز رہیں جو وجہ بنی اس وار آف انڈیپینڈنس کی یا اس جنگ آزادی کی وجوہات بنی ہے، جسے انگریز ریوالٹ کا نام دیتے ہیں، غدر کا نام دیتے ہیں، کیا وجوہات بنی. اب اگر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان پہ بات کریں تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے ایڈمنسٹریٹیولی. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایڈمنسٹریشن کیسی تھی؟ کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی حکمران بن کے آئی تھی یہاں پہ ایز اے رولر کلاس بن کے آئی تھی، تو انہوں نے 80-20 رول کے حساب سے 20% کی جو ٹاپ ایڈمنسٹریشن تھی وہ اپنے پاس رکھی اور 80% کی جو لو لیول کی ایڈمنسٹریشن تھی وہ ساری کی ساری انڈینز کو دی. تو اس طرح سے جو مین کنٹرول تھا ایڈمنسٹریشن کے اندر، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سول سروس ہو، اس میں وہ سارے کا سارا کنٹرول جو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی پاس تھا. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں عدالتی سسٹم کی تو جو کورٹ کا سسٹم ہے وہ ٹوٹلی چینج کر دیا. کیونکہ پہلے جو کورٹس تھے وہ مولوں کے دور حکومت سے چلے آ رہے تھے، تو وہ ایکچولی میں جو کورٹس تھے وہ فارسی یا پرشین کے اندر کام کرتے، تو اب لینگویج چینج کر کے انگلش کر دی گئی. کورٹ کے لاز چینج کر دیے گئے. پہلے اسلامک لاز تھے، اب جو ہے برٹش لاز آ گئے. ہر چیز چینج کر دی گئی جس پہ بہت زیادہ پرابلمز اور مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. اسی طرح سے اگر بات کی جائے اکنامکلی تو معاشی طور پر کیونکہ انڈیا ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے تو اس کی زراعت جو ہے اس کی بیک بون تھی. اور جس ٹائم پہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں آئی تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ہندوستان کا GDP تھا وہ 34 تھا، جو کہ ایک بہت ہی بڑا GDP تھا. اور جب یہ واپس گئی 1947 میں تو اس ٹائم پہ جو GDP تھا وہ ٹوٹلی 3 تھا. اس کا مطلب سارے کا سارا GDP جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی یا یہ جو گوری سرکار تھی یہ لوٹ کر لے گئی. تو اسی طرح سے اگر اکنامک میں بات کی جائے تو اکنامک کے اندر انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، بہت بھاری ٹیکسز لگائے ان چیزوں پہ جو باہر سپلائی کی جاتی تھی، باہر بیچی جاتی تھی، ایکسپورٹ کی جاتی تھی. کیونکہ ان پہ ٹیکسز لگانے کا سب سے بڑا فائدہ جو تھا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے اپنی پروڈکٹس کو تھا، اپنی چیزوں کا تھا. انہوں نے یہاں کی زراعت کو توڑا، یہاں کی زراعت سے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور بہت زیادہ ٹیکسز لگائے. اس کے علاوہ باقی علاقوں سے جو ہے یہ لگان وصول کرتے، چاہے وہ نواب ہوتے، چاہے وہ سردار ہوتے، کوئی بھی تھے، بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک تمام، اگر وہ انڈینز تھے تو انہیں ٹیکس پے کرنا ہی تھا. وہ کر سکتے نہ کر سکتے انہیں پے کرنا تھا، جس وجہ سے بہت ہی زیادہ حالات خراب ہونا شروع ہو گئے. اور اس سے ہوا کیا کہ بہت زیادہ غربت انڈیا کے اندر آ گئی. پہلے سے ہی لوگ کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ یہ مینیج نہیں کر پائے تو بہت زیادہ غربت آ گئی. اب اگر ایجوکیشنل پالیسیوں کی بات کی جائے تو ایجوکیشنل پالیسیوں کے اندر انہوں نے سارے کا سارا انگلش سسٹم ڈیولپ کیا اور سب سے پہلے جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ 20% ان بااثر لوگوں کو جو انڈیا کے اندر رول کر رہے تھے
پہلے سے انہیں اپنے ساتھ شامل کریں اور انہی کے بچوں کو انگلش ایجوکیشن دیں تاکہ وہ انہیں سپورٹ کر سکے یہاں پہ، اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت دیر تک یہاں پہ رہ سکے. تو سب سے پہلے انہیں انگلش ایجوکیشن دی گئی، پرشین یا ہندی ایجوکیشن جو تھی اسے ختم کیا گیا، سائنس ایجوکیشن یہاں پہ لائی گئی، کیونکہ اس ٹائم پہ جو سائنس ایجوکیشن تھی وہ اصل میں اسلام کے بالکل اپوزٹ تھی یا ہندوازم کے بالکل اپوزٹ تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ نہیں مانی جاتی تھی اسلام پوائنٹ آف ویو سے، ہندو پوائنٹ آف ویو سے. تو اس حوالے سے وہ بالکل ایک الگ ایجوکیشن تھی. تو اس حوالے سے انہوں نے ریفارمس کی، یونیورسٹیز کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز بڑے بڑے شہروں میں بنائی اور وہاں پہ انگلش ایجوکیشن دینا انہوں نے اسٹارٹ کر دیا. اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان کی ملٹری کے اندر، تو ملٹری کے اندر انہوں نے آرمی میں کیونکہ 20% کے جو ٹاپ کے آفیسرز تھے وہ سارے کے سارے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اپنے ہوتے، اور جو 80% تھے وہ سارے کے سارے ہندوستانی فوجی ہوتے، جس میں سکھ تھے، مسلمان تھے، عیسائی تھے، کرسچنز تھے، ہر مذہب کے لوگ شامل تھے. تو اس میں وہ بہت کم پے کرتے، ان چھوٹے لو لیولز ₹1 یا ₹1.5 پے کرتے تھے سیلریز، اور بہت ہی زیادہ ان کی بےزتی بھی کی جاتی، انہیں پبلک میں نہ آنے دیا جاتا. یہاں تک کہ ایسے آرڈرز پاس کیے گئے کہ بھئی اگر آپ کے پاس سے ایک انگریز آفیسر گزر رہا ہے تو آپ نے پہلے اسے سلوٹ کرنا ہے، رک جانا ہے، جب وہ گزر جائے تو اس کے بعد آپ نے گزرنا ہے. اور اپنے یہ جہاں پہ بھی ان کی پرائیویٹ پارٹیز ہوتی وہاں پہ انہوں نے بالکل بین کر دیا کہ بھئی انڈینز نہیں آ سکتے. تو بالکل یعنی کہ یہ بہت ہی کم تر سمجھتے تھے انڈینز کو اپنے آپ سے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ گورے ہیں، وہ سپیریئر ہیں، تو جو انڈینز ہیں وہ کم حیثیت رکھتے ہیں. اس وجہ سے کورٹس کے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمز ہوئی. ملٹری کے اندر جو ہے وہ ملٹری بالکل خوش نہیں تھی، بہت ہی زیادہ اس میں پرابلمز پیدا ہو گئے. اس کے بعد اگر بات کی جائے سب سے امپورٹنٹ، تو انہوں نے عیسائیت کو بہت زیادہ ترویج کرنے کی کوشش کی، کیونکہ 1813 سے پہلے جو ہے وہ عیسائی مشنریز کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کے اندر آ کے اور یہاں پہ اپنے عیسائیت پھیلا سکے. تو 1813 کے اندر ایک ایکٹ پاس کیا گیا جس کے تھرو مشنریز کو اجازت دی گئی. انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنا اسکول سسٹم اسٹارٹ کیا، جس کے تھرو انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے ان کے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور انہیں عیسائیت کی طرف لے کر گئے. اس طرح سے اگر بات کی جائے جیل کے اندر، تو جیلوں کے اندر جو لوگ تھے انہیں یہ کہا جاتا کہ اگر آپ عیسائی ہو جائیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا. اسی طرح سے جو یتیم لوگ تھے، یتیم بچے تھے، انہیں بہت زیادہ عیسائی کیا گیا. یعنی جہاں پہ انہیں موقع ملا انہوں نے عیسائی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ گورے 3G کے لیے انڈیا میں آئے تھے، گاڈ، گلوری اینڈ گولڈ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے خدا کی ترویج کرنے کے لیے آئے تھے، عیسائیت کے مذہب کے پرچار کرنے کے لیے آئے تھے، اور گلوری کے لیے کیونکہ شان و شوکت بڑھانی تھی. اس ٹائم پہ یورپ کے اندر ایک ریس لگی ہوئی تھی، پرتگال کے، ہالینڈ کے اندر، ایسے ملکوں میں کہ کون زیادہ سے زیادہ ملکوں پہ قبضہ کرے گا. تو تیسری بات جو تھی وہ گولڈ، کیونکہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. 34 GDP جس ملک کا ہو وہ سونے کی چڑیا نہ ہو تو اور کیا ہو. تو وہاں پہ یہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے اور وہ پھیلا رہے تھے تیز سے مقصد. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر ایک غریب بندہ ان کے پاس جاتا تو اسے چاولوں کی بوری دے دی جاتی اور واپسی پہ وہ کرسچن ہو کے واپس آتا، کیونکہ لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا. تو لوگ ان سے امداد لینے جاتے، وہیں پہ یہ امداد تو کرتے لیکن ساتھ میں انہیں مشنری بنا کے واپس کرتے. تو یہ وہ تمام باتیں تھیں جنہوں نے بہت زیادہ حالات خراب کر دیے ہندوستانیوں کے، بہت ہی زیادہ. اور اس وجہ سے آخر ہندوستانیوں نے، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہ انڈینس، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ انہیں ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی ہے اس کے خلاف. تو اس میں جو آخری کیل اگر آپ سمجھے تابوت کے اندر جو آخری کیل ٹھوکی گئی وہ یہ تھی کہ ایک ایسی ویپن جو ہے، ایک ایسی گولی جو ہے وہ نکالی گئی، ایک ایسا کارتوس تھا جو کہ منہ میں چبانا پڑتا تھا، جس کے متعلق یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ اس کے اندر گائے کا گوشت اور سور اور گائے کی چربی شامل ہے. تو سور جو کہ مسلمانوں کے لیے حرام تھا اور گائے جو ہے وہ ہندو مذہب کے لیے بہت محترم ہے، اس لیے دونوں ہی اسے نہیں چبا سکتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے پھر بغاوت کر دی. اور جو جنگ آزادی کی پہلی گولی تھی وہ بھی ایک ہندو منگل پانڈے نے چلائی تھی، جس نے بعد میں خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن بعد میں اسے پھر پھانسی دے دی گئی. تو اس کی پھانسی کے بعد یہ ہوا کہ شروع میں تو جو 1857 کی جنگ آزادی تھی گو کہ کہا جاتا ہے ایک پلان طریقے سے لڑی گئی، 2 سال تک چلتا رہا. گلاب کا پھول ایک روٹی جو تھی اس کی علامت تھی کہ بھئی یہ جہاں جہاں سپریڈ ہوگی، روٹی جہاں پہ پہنچے گی یا گلاب کا پھول پہنچے گا یا لوٹس کا پھول بتایا جاتا ہے، تو وہ جہاں جہاں پہنچے گا وہاں پہ کیا ہوگا جی، وہ ان کا ساتھ دیں گے. لیکن کیونکہ مینجمنٹ اچھی نہیں تھی، کچھ مسلمان شامل تھے، کچھ ہندو اس میں شامل تھے، نانا صاحب تھے، اسی طرح بہادر شاہ ظفر کی سرکردگی میں تھا، جھانسی کی رانی شامل تھی اس میں. تو اس طرح سے کچھ لیڈر شامل تھے، لیکن کیونکہ وہ ایک ساتھ مل کے کام نہیں کر پا رہے تھے، جس وجہ سے یہ جو جنگ ہے 1857 کی یہ ہندوستانی ہار گئے. تو اس جنگ کے ہارنے کے بعد گو یہ ہوا کہ یہ جنگ تو ہار گئی لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی بھی جو ہے اس کو بھی بہت شدید قسم کا نقصان پہنچا اور اس کی یہاں پہ حکومت ختم ہو گئی اور اس کے بعد ڈائریکٹ جو کنٹرول ہے وہ ملکہ برطانیہ کے پاس چلا گیا. اگر جنگ کی ہارنے کی بات کی جائے، اس کے فیلئر کی بات کی جائے، تو اس میں مس مینجمنٹ بہت زیادہ تھی، چینلز کا نہ ہونا تھا، رابطوں کا فقدان تھا، اچھے لیڈرز کا نہ ہونا تھا، کسی ایک لیڈر کا نہ ہونا تھا، جس وجہ سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے، کون کیسے ہو رہا ہے. تو وہی جنگ جو شروع میں جیتی گئی بعد میں ہار دی
دی گئی. بعد میں انگریزوں نے چن چن کے جو ہے وہ بدلہ لیا. ٹینکوں کے آگے کھڑا کر کے ہندوستانیوں کو اڑایا گیا, انہیں سرعام پھانسیاں دی گئیں, ان کی جو لٹکایا گیا, انہیں تقریباً 6 مہینے تک لٹکا رہنے دیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو. ان کے ساتھ ہر طرح کا مظالم رکھے گئے اور خاص کر کے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ کیا گیا, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کا جو اصل وجہ ہے وہ مسلمان ہے. اس وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ دبانے کی کوشش کی. اس کے بعد کیا ہوا, آفٹر افیکٹ کے طور پر اگر بات کریں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تو 1857 کے بعد ختم ہو گئی. 1858 میں ایک آرڈیننس جو تھا وہ ملکہ برطانیہ نے پاس کیا, جس کے تحت جو ہے وہ ہندوستان کا سارا کنٹرول جو ہے وہ وائسرائے سسٹم میں چلا گیا. اور اس کے بعد لارڈ کینن جو تھے وہ پہلے وائسرائے کے طور پہ یہاں پر انہوں نے سرو کرنا سٹارٹ کر دیا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا. گو کہ کچھ بھی نہیں بدلا تھا, صرف پاور جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے چینج ہو کر ملکہ برطانیہ کے پاس چلی گئی تھی. باقی حکمران وہی گورے تھے, وہی حالات تھے, وہی سب کچھ تھا. لیکن اس نے کیا کیا, 1857 کی جنگ آزادی نے ایک روح پھونک دی ہندوستانیوں کے اندر کہ انہیں اب جاگنا چاہیے اور اس انگریز سرکار کے خلاف متحد ہو کر پلان کر کے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ وہ آگے جو ہے ایک آزاد ملک حاصل کر سکیں. اس سے آگے کے جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ, چاہے پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے ہوں یا انڈین ہسٹری کے حوالے سے ہوں, وہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نیکسٹ لیکچرز میں 1 بائی 1 یوں ہی کور کریں گے, ایک ایک ٹاپک.